وقف ہمارا بھی ہے، آئیں بیٹھیں، اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، اور جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو آفر کی کہ آئیں بیٹھیں، ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ جی پہلے آپ یہ کریں اور اس کے بعد وہ کریں تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ آپ کی پاکستانیت اور آپ کی حب الوطنی پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اعتراض ہو یا شک ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں۔ آپ یاد کریں کہ ان دنوں میں جب ٹینشن جو ہیں وہ عروج پہ تھیں اور آپ اسمبلیاں توڑنے، حکومتیں توڑنے اور الیکشن کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ مئی میں جو ہے وہ کروانے کے درپے تھے۔ اس وقت دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ کوئی کامنالٹی نہیں تھی۔ اس کے باوجود جب دونوں طرف سے جو ہے وہ لوگ بیٹھے تو الیکشن کی تاریخ کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا، تعین ہو گیا تھا۔ وقف ہمارا بھی ہے، آئیں بیٹھیں، اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، اور جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو آفر کی کہ آئیں بیٹھیں، ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ جی پہلے آپ یہ کریں اور اس کے بعد وہ کریں تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ جس دن بجٹ پاس ہوا اس دن وہ آپ کی اپوزیشن کی سیٹوں پہ تشریف لے گئے، سلام دعا کی اور اس کے بعد ان کو کہا کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے یوم آزادی پہ کہا کہ آئیں بیٹھیں، میثاق استحکام پاکستان کریں، ہمیں پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ آپ نے آج پاکستان سے اپنی محبت، اپنی کمٹمنٹ، اپنے خاندان کی جن روایات کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہمیں ان کی بے پناہ قدر ہے۔ آپ کی پاکستانیت اور آپ کی حب الوطنی پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اعتراض ہو یا شک ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں۔ سیاسی طور پہ آپ کی اپنی سوچ ہے، ہماری سوچ ہے، آپ کے گلے شکوے اب کے ہیں، ہمارے بھی کل کے ہیں۔ ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے اوپر بات ہو، اور اس کے بعد یقیناً جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے جس میں سیاستدان جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ میں آخر میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور معزز اپوزیشن کے ممبران کی خدمت میں ان کی وساطت سے یہی عرض کروں گا کہ جو بھی صورتحال ہے، جو بھی مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو وہ پولیٹیکلی ہیں، وہ فائنینشلی ہیں، وہ ادروائز ہیں، ان کا راستہ اس پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا۔ ان کا راستہ اس وقت ہی نکلے گا جب آپ ٹیبل پہ جو ہے وہ بیٹھیں گے۔ آپ یاد کریں کہ ان دنوں میں جب ٹینشن جو ہیں وہ عروج پہ تھیں اور آپ اسمبلیاں توڑنے، حکومتیں توڑنے اور الیکشن کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ مئی میں جو ہے وہ کروانے کے درپے تھے۔ اس وقت دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ کوئی کامنالٹی نہیں تھی۔ اس کے باوجود جب دونوں طرف سے جو ہے وہ لوگ بیٹھے تو الیکشن کی تاریخ کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا، تعین ہو گیا تھا۔ آپ کے جو لوگ اس وقت اس کمیٹی میں موجود تھے، ان میں قریشی صاحب بھی تھے، باقی دوست بھی تھے، آپ ان سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس فیصلے کو بعد میں پھر کیوں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا، یا اس سے پھر کس طرف نے جو ہے وہ انکار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، اور یہ سیاستدان جب بیٹھیں گے، ڈائیلاگ کریں گے، تو اسی وقت جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھیں گی، اور راستہ جو ہے یہ پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا۔ لیکن ہمیں یہ متفق اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہاں، ہمارے سسٹم میں جو مسائل ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ راستہ نکالنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ جی جو 18 میں ہوا تھا پہلے اس کا حساب کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کہیں جی پہلے ہمارے ساتھ یہ 8 فروری کا حساب کریں پھر آگے بڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے،
اور اس پارلیمنٹ سے اور آپس میں بیٹھ کے جو ہے اس راستے کو نکالنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں یہ تقرریاں ہونے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھیں گے. اور ان دونوں صاحبان سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے محب وطن ہیں, سینئر ہیں, معاملہ فہم ہیں اور معاملات کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ جرأت بھی رکھتے ہیں اور اتنی اہلیت اور حکمت بھی رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آنے سے ہمارا سیاسی ماحول جو ہے وہ آگے جا کے بہتری کی طرف جائے گا. بہت شکریہ. میں جی سب سے پہلے راجہ صاحب آپ کو میرے لیے نیک خواہشات ہیں. آپ ایک مدبر, سلجھے ہوئے, تجربہ کار سیاستدان ہیں اور آپ کی یہاں پہ موجودگی ان شکایات کو اور ان حالات و واقعات کو جن سے یہ ایوان گزرتا ہے اور جس سے ہم سب کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی کوئی مسرت اور خوشی محسوس نہیں ہوتی, آپ کا کردار اور آپ کی رہنمائی میں ہم اس ایوان کو سنجیدگی سے چلانے میں اور جمہوری راستے پہ دوبارہ واپس لانے میں آپ کا تعاون اور آپ کی رہنمائی ہمیں حاصل رہے گی. میں پارلیمانی لیڈر علی ظفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ چونکہ بہت سے لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, تو اگر آپ جیسے مناسب سمجھیں کہ دونوں طرف سے دو لوگ آج اپنے خیالات کا اظہار کر لیں اور پھر باقی لوگ جو ہیں وہ اگلے اجلاس میں اپنی بات کر لیں, تو آپ فرما دیں تو اسی طریقے سے پھر اس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میرا کال اٹینشن نوٹس ہے اس کو پھر آپ فرائیڈے پہ لے جائیں. درست ہے جی. تو فرائیڈے کو